پیارے دوستو، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے ایک بڑے کامل ولی تھے، پرہیزگار تھے، متقین تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک عورت آئی، عرض کرنے لگی کہ قبلہ، میری نوجوان بیٹی اس دنیا سے فوت ہو گئی ہے، میں اسے پیار کرتی تھی، وہ مجھے پیاری تھی، میری بیٹی جو تھی، اب مجھے اس کی بہت یاد آتی ہے۔ آپ کوئی ایسا وظیفہ مجھے بتائیں، میں پڑھوں اور وہ میری خواب میں آئے تاکہ میں اسے دیکھ سکوں، کیا پتہ اس سے بات کر سکوں۔ یہ ماں کی محبت ہے عزیزان محترم، ماں ہوتی ہے۔ ماں کی نافرمانی نہ کیا کریں، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، ماں کی خدمت کیا کریں۔ بڑے یہ عظیم ہستی ہیں ماں باپ۔ تو میرے پیارے دوستو، اس ماں نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، میں پڑھوں اور اس کے بعد میری بیٹی میری خواب میں آئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عورت کو ایک وظیفہ بتایا، تو وہ عورت نے جب پڑھا اسی رات میں اس کے خواب میں آ گئی، تو اس نے دیکھا کہ میری بیٹی ہے جہنم کے لباس میں جکڑی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھوں میں پیروں میں زنجیر باندھے ہوئے ہیں۔ تو جب صبح ہوئی تو پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں آئی، عرض کرنے لگی کہ یا حضرت، میں نے آپ نے جو وظیفہ بتایا میں نے پڑھا، اس کے بعد رات میرے خواب میں میری بیٹی آئی ہے اور اسے تو جہنم کی لباس پہنی ہوئی تھی، ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھے زنجیروں سے، تو یہ حالت ہے میری بیٹی کی۔ تو میرے پیارے دوستو، وہ عورت چلی گئی، کچھ ہی دنوں میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں وہ لڑکی آئی اور کہنے لگی کہ اے حسن، مجھے پہچان رہے ہو؟ میں وہ لڑکی ہوں جس کے لیے آپ کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی تھی، اس نے ایک وظیفہ آپ سے پوچھا کہ میری بیٹی فوت ہو گئی ہے۔ تو اس نے سارا قصہ اسے بتایا کہ میں وہ ہوں۔ اور حضرت حسن بصری کیا دیکھتے ہیں کہ اس لڑکی کو جنت کا تاج پہنا ہوا ہے اور وہ جنت میں ٹہل رہی ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی بندی، تیری ماں نے تو اور کچھ بتایا کہ وہ جہنم میں ہے، اور یہاں تو تیرے اوپر بڑا اللہ کا کرم ہو گیا، یہ کیسے ماجرا ہوا؟ عرض کرنے لگی، یا حضرت، بالکل ہم جہنم میں تھے، اس قبرستان جہاں میں دفن ہوئی ہوں، وہاں اس قبرستان میں سے ایک شخص گزرا جو درود پاک پڑھتا گزر کر چلا گیا، اور ایک درود پاک پڑھنے کی فضیلت سے ہم 500 قبر والوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے عذاب ہٹا کر جنت عطا کی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ درود کی فضیلت ہے۔ تو آپ اور ہم کو بھی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ درود پڑھا کریں، کیونکہ درود تو اللہ اور اس کے فرشتے بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے ہیں۔ ہر غم کا علاج ہے، ہر دکھ کا علاج ہے، ہر مسئلے کا حل ہے۔ درود پاک پڑھا کریں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق فرمائے۔